عورت کو چار دیواری کے اندر محبوس کر کے رکھ دیا، عورت کے اندر اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی، اور ہماری مسلمان عورتیں وہ بھی ایسے سمجھتی ہیں ان کی باتیں سن کر، ان کا زہر آلود لیکچر سن کر، کہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم ہے۔ حالانکہ جو قوتیں، جو طاقتیں، جو عناصر، جو لوگ ظاہری طور پر خواتین کے حقوق کے محافظ نظر آ رہے ہیں، در حقیقت وہی لوگ خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والے ہیں۔ اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورۃ النساء، یہ چوتھے سپارے سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے سپارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ 1.5 پارے کی تقریباً یہ سورت ہے، اس کے اندر صرف خواتین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور صرف اس ایک سورت کے اندر نہیں، قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کو خواتین کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی بندیاں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی ہے۔ سب سے بڑا احسان اسلام کا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت کے پاس حق مالکیت موجود ہے، وہ اپنے والدین کی اسی طرح میراث کی مالک بنے گی جیسے اس کے بھائی بنیں گے، وہ اپنے شوہر کے میراث کی بھی مالک بنے گی، اپنے بھائی کی میراث کی بھی مالک بنے گی۔ غرض جہاں پر مرد کا حصہ ہے وہیں پر اسلام نے اس کے ساتھ ساتھ عورت کا حصہ بھی رکھا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر آج بھی، پرانی باتیں نہیں ہیں، آج بھی دنیا کا کوئی مذہب عورت کو میراث کے اندر حصہ نہیں دے رہا۔ یہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی شان ہے امتیازی کہ قرآنی تعلیمات آج بھی عورت کے وراثت کے حق کے بارے میں آج بھی آیات موجود ہیں۔ اگر اس کے اوپر مسلمان عمل نہیں کر رہے، اپنی ذاتی فیصلوں کی وجہ سے، ذاتی رواجوں کی وجہ سے، علاقائی نظام کی وجہ سے، تو اس کے اندر مذہب اسلام کا کوئی قصور نہیں بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس معاشرے کے اندر تشریف لائے نا، مشرکین مکہ کے پاس، تو اس وقت مشرکین مکہ کا یہی رواج تھا کہ شادی شدہ عورت جب اس کا گھر والا فوت ہو جاتا تھا، اس عورت کو گھر والے کا مال سمجھا جاتا تھا۔